السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی 34 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایوان صدر میں منگل کو منعقدہ تقریب کے دوران چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ وفاقی کابینہ میں 31 وفاقی وزیر، 3 وزیر مملکت اور 3 معاون خصوصی شامل ہیں۔ منگل کو حلف اٹھانے والی پاکستان کی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 14، پاکستان پیپلز پارٹی کے 9، جمعیت علماء اسلام فے کے 4، ایم کیو ایم پاکستان کے 2، مسلم لیگ قاف اور جمہوری وطن پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے 1 رکن شامل ہیں۔ بعض وزراء نے حلف اٹھانے کے بعد منگل کو باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، جن میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر شامل ہیں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے گورنر پنجاب کی جانب سے ان کے عہدے کا حلف نہ لینے پر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں گورنر پنجاب اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہیں لے رہے، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ افغانستان میں شیعہ اکثریتی کابل ضلع کے مغربی حصے میں منگل کی صبح ایک اسکول اور ایک تعلیمی مرکز میں یکے بعد دیگرے 3 دھماکوں میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے کابل کے ضلع 18 میں عبدالرحیم شہید اسکول میں صبح 10 بجے کے قریب یکے بعد دیگرے 3 دھماکوں کی تصدیق کی اور کہا کہ ان دھماکوں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد ابتدائی معلومات پر مبنی ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹیلی فون پر افغان مہاجرین کی صورتحال بشمول حالیہ واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ممالک کے تعلقات کی خرابی کے لیے بعض حلقوں کو مورد الزام ٹھہرایا۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کچھ متعصب حلقے دونوں قوموں کے درمیان نفرت کے فروغ کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ متقی نے ایرانی وزیر خارجہ کو بتایا کہ وہ ان مسائل پر بات چیت کے لیے جلد ہی ایک وفد ایران بھیجیں گے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت گجرانوالہ نے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کو قتل کرنے اور جلانے کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے واقعے میں ملوث 6 ملزمان کو سزائے موت اور 9 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے واقعے میں ملوث 72 ملزمان کو فرداً 2 سال اور 1 ملزم کو 5 سال قید کی سزا بھی سنائی ہے۔ انسدادی دہشت گردی گجرانوالہ کی جج نتاشا نسیم نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ اور اب یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں تفصیلی خبریں۔ یوکرین کی فوج نے منگل کو کہا ہے کہ روسی افواج ڈونیٹسک اور لوہانسک کے علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ملک کے مشرقی حصے میں اسٹریٹجک علاقے ہیں جو روس کو جزیرہ نما کرائمیا کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کرائمیا پر روس نے 8 سال قبل قبضہ کیا تھا۔ فوج کے جنرل اسٹاف کا یہ بیان روس کی جانب سے کیف کے آس پاس کے علاقوں سے پیچھے ہٹنے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوکرین بھر میں شہری اہداف پر روسی میزائل اور فضائی حملے بند نہیں ہو رہے اور روسی فوجیوں نے ڈونباس کے لیے جنگ شروع کر دی ہے، جس کے لیے وہ طویل عرصے سے تیاری کر رہا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کو
دیر گئے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ روسی فوج کا ایک بڑا حصہ اس کارروائی کے لیے مختص ہے۔ ڈونباس علاقے میں لوہانسک اور ڈونیٹسک شامل ہیں۔ یہ دو صوبے پہلے ہی جزوی طور پر روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی جنوب میں محصور بندرگاہ شہر ماریاپول بھی شامل ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے رات کے دوران 1200 سے زائد اہداف پر میزائلوں اور توپ خانوں سے حملے کیے ہیں۔ ان میں مشرقی یوکرین میں بھی درجن بھر سے زائد حملے شامل ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے پیر کو صحافیوں کو بتایا کہ روس نے ڈونباس اور ماریاپول سمیت جنوبی علاقوں میں یہ حملے کیے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے عہدیداروں نے ان علاقوں میں لوگوں کو رسد پہنچانے میں رکاوٹوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے، جہاں ماریاپول سمیت بدترین تشدد دیکھا گیا ہے اور شہریوں کے لیے محفوظ راہداریوں کی تشکیل میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ یوکرین کی نائب وزیر اعظم ارینا ویرشچک نے منگل کو کہا کہ روس کے ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل تیسرے دن بھی کوئی انسانی راہداری فعال نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج منگل کو اتحادیوں کے ساتھ یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے ایک ویڈیو کال کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت میں یوکرین کے لیے مسلسل حمایت اور روس کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں کا نام دیا ہے۔ روس کے خلاف مزید پابندیوں پر غور کرنے کے سوال پر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ پابندیوں کے اہداف کو بڑھانا جاری رکھے گا اور ان کے اثرات سے بچنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے اپنی پابندیوں کو مزید سخت کرنے کے اقدامات کرتا رہے گا۔ ایجنسی فرانس پریس AFP کی خبر کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے روز اس بریگیڈ کو اعلیٰ اعزاز تفویض کرنے کا اعلان کیا جس پر یوکرین نے الزام عائد کیا تھا کہ اس نے بوچا کے قصبے میں انسانیت سوز کارروائیاں کی تھیں۔ دوسری جانب ایسوسی ایٹڈ پریس نے خبر دی ہے کہ روسی صدر نے کہا ہے کہ روس پر مغربی ملکوں کی جانب سے لگائی گئی بے شمار پابندیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاشی الغار کی یہ حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے۔ تاہم پوٹن نے تسلیم کیا کہ روس میں عام استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اپریل میں قیمتوں میں 17.5 کی شرح سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے شعبے کے سربراہ مارٹن گریفٹس منگل کو ترکی کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین میں کسی حد تک انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ گریفٹس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنگ بندی کے آثار تو نہیں ہیں لیکن وہ 1-2 ہفتوں میں ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انحصار لڑائی کی سمت پر ہے کہ صورتحال کیا ہے اور روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی کیا شکل بنتی ہے۔ مذاکرات اس وقت انتہائی نچلی سطح پر ہو رہے ہیں۔ گریفٹس نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ 24 اپریل کو آرتھوڈاکس ایسٹر کا موقع لڑائی میں وقفے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اتوار کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان سے ترکی کی میزبانی میں یوکرین اور روس کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے بات کی تھی۔ گریفٹس اردوان کے ساتھ اسی تناظر میں بات کریں گے۔ یوکرین بھر میں اقوام متحدہ کا عملہ 1300 اراکین پر مشتمل ہے جو حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں اور مشرق میں غیر سرکاری علاقوں دونوں میں موجود ہے اور جنوب میں ماریاپول جیسے محصور شہروں کے لیے امداد اور انخلا کی راہداری کھولنے کی کوششیں کرنے کے علاوہ حال ہی میں اس نے اپنا کیف دفتر دوبارہ کھولا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 24 فروری کو روس کے حملے کے بعد سے 4.9 ملین افراد یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ 7.1 ملین مزید اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی وزیر خزانہ جینٹ یلن اس ہفتے واشنگٹن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے موسم بہار کے اجلاسوں کے دوران یوکرین کے وزیر اعظم سے ملاقات کا ارادہ رکھتی ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ روسی حکام سے رابطے سے گریز کریں گی جو گروپ آف 20 کے کچھ ایونٹس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین پر روسی حملہ اور فوڈ سیکیورٹی سمیت عالمی طاقتوں کو معیشت پر مرتب ہونے والے اثرات سے نمٹنے جیسے مسائل ان ایونٹس میں توجہ کا کلیدی نقطہ ہوں گے۔ ورچوئل اور ذاتی سطح پر یہ ملاقاتیں جمعے تک جاری رہیں گی۔ سری لنکا کے صدر نے پیر کو سنگین معاشی صورتحال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیاسی بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں کابینہ میں 17 نئے ارکان کا تقرر کیا ہے۔ یہ تقرریاں ایندھن اور خوراک کی قلت پر کئی ہفتوں سے جاری مظاہروں اور صدر گوتا پایا راجا پاک سے اور ان کی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیے جانے کے بعد کی گئی ہیں۔ نئے وزراء سے خطاب میں صدر راجا پاکسے نے ایک مؤثر اور صاف ستھری حکومت کے لیے ان کی حمایت کی درخواست کی۔ انہوں نے بحران کو نظام میں تبدیلی لانے کا ایک موقع قرار دیا جس کی عوام توقع کر رہے ہیں۔ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے سیاستدان راسمس پالوڈن کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور ملک بھر میں اسے جلانے کے منصوبے پر حالات کئی روز سے کشیدہ ہیں اور اب تک 40 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1.5 درجن سے زائد گاڑیاں نذر آتش کی گئی ہیں یا انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ آبادی والا ملک سویڈن ان دنوں بدامنی، جھڑپوں، آتش زنی اور تشدد کا شکار ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے رپورٹ کیا تھا کہ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے قرآن کو جلائے جانے کے بعد کئی روز سے کشیدہ صورتحال ہے۔ پولیس نے پیر کو کہا ہے کہ ان واقعات میں کم از کم 40 افراد زخمی ہوئے ہیں اور تشدد سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کئی مسلم ممالک نے اینٹی امیگریشن اور اینٹی اسلام گروپ کے ڈینش سویڈش سیاسی رہنما راسمس پالوڈن کی جانب سے قرآن پاک کو جلائے جانے کی عمل کی مذمت کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایرانی سرزمین کے خلاف کوئی اقدام کیا تو ایرانی افواج اسرائیل کے دل کو نشانہ بنائے گی۔ انہوں نے یہ بات پیر کے روز فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسے وقت میں کی جب سن 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے شعبے میں اسرائیل نے اس کی متعدد تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور ایرانی نیوکلیئر سائنسدانوں کو ہلاک کیا ہے۔ اسرائیل نے ان الزامات کی نہ تو تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق۔ اسرائیل نے، جس کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ مشرق وسطی کا ایٹمی ذخیرے کا حامل ایک ہی ملک ہے، کہا ہے کہ وہ ایران کے کسی نیوکلیئر معاہدے کا پابند نہیں ہوگا اور ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبر۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ 12 مئی کو کووڈ کی دوسری عالمی سربراہی اجلاس کی مشترکہ میزبانی کرے گا تاکہ بین الاقوامی سطح پر وبا کو ختم کرنے کی بڑھتی ہوئی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اور مستقبل میں کورونا وائرس کی مختلف شکلوں سے نمٹنے کی تیاری کی جا سکے۔ امریکہ، بیلیز، جرمنی، انڈونیشیا اور سینیگال کے ساتھ اس ورچوئل اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب چین میں حالیہ پابندیوں کے بعد وبا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور امریکہ میں کورونا وائرس کی ایک نئی BA.2 قسم عروج پر ہے۔ پانچوں ممالک نے ایک بیان میں کہا کہ سمٹ کووڈ-19 وبا کے شدید مرحلے کو ختم کرنے اور مستقبل میں صحت کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ہماری اجتماعی کوششوں کو دگنا کرے گی۔ شنگھائی میں حکام نے پیر کو بتایا کہ کووڈ سے 3 افراد کی موت ہوئی ہے۔ یہ وبا سے ہونے والی حالیہ اموات کا پہلا باضابطہ اعلان ہے۔ کووڈ کی وبا کے نتیجے میں میگا سٹی ہفتوں سے طویل لاک ڈاؤن میں ہے، جس سے بڑے پیمانے پر اشتعال اور غیر معمولی احتجاج ہوا ہے۔ میونسپل ہیلتھ کمیشن کے مطابق مشرقی کاروباری مرکز میں
پیر کے روز 22,248 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ شنگھائی کے 26 ملین رہائشیوں کو اپریل کے اوائل سے اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، جس کی وجہ کووڈ انفیکشن کے کیسز میں ہونے والا اضافہ ہے۔ بیجنگ کی سرکاری زیرو ٹالرنس حکمت عملی کے باوجود چین میں کووڈ کے نئے کیسز بڑھ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کا مقصد مین لینڈ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو ختم کرنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔